بےنظیر بھٹو کو پاکستانی سیاست میں بہت سے لوگ ان کو متنازع شخصیت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو پاکستان کی فلاح و بقا بےنظیر کی قیادت میں نظر آ رہی تھی اور پاکستان کے 5 صوبوں کو متحد رکھنے والی زنجیر تھی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی بلکہ اسلامی ملکوں کی سیاست میں جو نام اور مقام محترمہ بےنظیر بھٹو نے حاصل کیا وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آئی۔ بےنظیر بھٹو وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے جدید تاریخ میں بذریعہ انتخابات کسی اسلامی ملک کی سربراہی مملکت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ عوام نے ان پر 2 مرتبہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں منتخب کیا۔ بےنظیر بھٹو پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے لیڈی جیننگز نرسری اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں وہاں سے فلسفی، اکنامکس، پالیٹکس میں گریجویشن کی۔ بےنظیر بھٹو نے دوران تعلیم آکسفورڈ یونین کے انتخابات میں حصہ لیا اور یونین کی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی۔ اپنی پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد 1977 میں وطن واپس لوٹ آئی۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو تختیدار کا موت دیکھنا پڑا اور بےنظیر بھٹو کو حراست میں لے لیا گیا۔ 1969 سے 1984 تک کا عرصہ بےنظیر بھٹو مختلف جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں جھیلنے مختلف مقامات پر نظر بند رکھ کر گزارا۔ 1984 میں رہا ہونے کے بعد وہ خود ساختہ ضلع وطنی کے تحت 2 سال کے لیے انگلینڈ چلی گئی۔ اگست 1985 میں وہ اپنے بھائی شاہ نواز بھٹو کی تدفین کے لیے وطن لوٹی، جسے فرانس کے شہر کانس میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے 1 سال بعد مارشل لاء ہٹا لیا جانے پر بےنظیر بھٹو مستقل طور پر پاکستان آ گئی۔ 10 اپریل 1986 کو ان کی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ بعد میں انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ 17 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد منعقد ہونے والی 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور 34 سال کی عمر میں بےنظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئی۔ 2 دسمبر 1988 کو بےنظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1 نومبر 1989 کو بےنظیر کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو ناکام رہی۔ 3 ستمبر 1990 کو بےنظیر بھٹو اور ان کے 10 وزراء کے خلاف ریفرنسز پیش کی گئی اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کئی مقدمات قائم کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 1990 کی انتخابات میں IGI نے اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔ بےنظیر نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ 18 مارچ 1993 کو ملکی حالات کے پیش نظر نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سمیت وزیر عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والی انتخابات میں بےنظیر بھٹو کی پارٹی نے ایک دفعہ اکثریت حاصل کر لی اور بےنظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئی۔ بےنظیر کے پہلے دور حکومت کی طرح ان کا دوسرا دور حکومت بھی سیاسی عدم اطمینان اور تنازعات سے بھرپور تھا۔ اگرچہ کئی شعبے جات میں بہتری بھی نظر آئی، مثلاً امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بلیک لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان شعبہ توانائی میں دنیا کے سب سے بڑے معاہدے پر دستخط ہوئی، جس کی مالیت $12.5 ارب تھا اور فرانس کی طرف سے بجلی ایٹمی گھر کی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان سب کے باوجود حالات کی کشیدگی یوں ہی جاری رہی۔ یہ کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب بےنظیر کے چھوٹے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو ان کی اپنی بہن کے حکومت میں ایک انتہائی مشکوک پولیس مقابلے میں 7 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ کی ہلاکت کو سرکاری قرار دیا اور آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ نومبر 1986 میں صدر فاروق احمد لغاری نے مختلف الزامات کے تحت بےنظیر کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور اسمبلی توڑ دی۔ 97 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی حیرت انگیز طور پر ناکام رہی۔ بےنظیر بھٹو پر مختلف مقدمات قائم کر کے عدالتی کارروائی کی گئی، لیکن اسی دوران وہ ملک سے باہر چلی گئی
اور خود سخت ضلع وطنی اختیار کر لی۔ مقدمات چلتے رہے اور آصف علی زرداری کو 8 سال سے زیادہ کی عرصے کی قید بھگتنی پڑی، لیکن اس دوران پاکستانی عدالتوں میں کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ 28 جولائی 2007 کو ابوظہبی میں جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی ضلع وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئی تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کا کاروان شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں 250 کے لگ بھگ افراد جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبئی گئی تو ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی اور یہ خبر سنتے ہی بے نظیر دبئی سے واپس وطن لوٹ آئی۔ ایمرجنسی کے خاتمے ٹی وی چینل پر سے پابندی ہٹائی اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مقابلہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک کے نگران حکومت بن چکی تھی۔ پیپلز پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نمائندگی جمع کروائی۔ انتخابات چلائی جانے والی مہم کے دوران 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی سے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو جو اس وقت عوام سے پرجوش نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی سے باہر کھڑی تھی، بری طرح سے زخمی ہوئی اور تھوڑے ہی دیر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ شہید بے نظیر بھٹو کے سیاسی کیریئر میں کامیابیاں اور ناکامیابیاں کچھ اس طرح آپس میں ملی ہوئی ہے کہ انہیں اکثر کامیاب یا ناکامیاب کہنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست میں ان جیسی خاتون سیاستدان آج تک نہیں آئی اور نہ شاید آئندہ آ سکے۔ ان کے والد کی طرح ان کی سیاست بھی شہادت کے بعد بھی پاکستان کی سیاست تاریخ کو متاثر کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی کرتی رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ کون سی ویڈیو آپ کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔